بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتفاق و اتحاد کے قیام کے لیے نصیحت۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 22 مارچ سن 1918۔ قسط دوم آخری۔ اس زمانے میں سوائے احمدیوں کے اور کوئی جماعت نہیں جس میں مذہب کی خاطر اتفاق ہو، اور لوگ جن میں اتفاق ہے وہ دنیا کے لیے ہے، مگر دین کے لیے صرف احمدیوں میں ہی ہے، اور احمدی ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر شقاق و نفاق کو اپنے سینوں سے نکال دیا ہے۔ پس جب ان میں خدا کے فضل سے اتفاق و اتحاد پیدا ہو گیا ہے تو نہایت ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ تسلسل کے لیے دیکھیں الفضل انٹرنیشنل 3 اکتوبر سن 2024۔ پس اتفاق و اتحاد کے اثرات ظاہر ہیں اور تمام دنیا ان کو جانتی ہے، لیکن پھر بھی بہت لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ چنانچہ دنیا میں ایسی قومیں کثرت سے ہیں جن میں اتفاق نہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس قانون کی ضرورت کو مانتے تو ہیں، مگر شخصی فوائد جب درمیان آ جاتے ہیں تو اس کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن میں نے بتایا ہے اور میرے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اتفاق و اتحاد کا پیدا ہونا نہایت مشکل امر ہے، اور یہ محض خدا کا فضل ہوتا ہے، اور جب کسی جماعت میں یہ پیدا ہو جائے تو اس کی حفاظت کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ اتفاق بغیر خدا کے فضل کے پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ایک نعمت قرار دیا ہے، اور افتراق اور شقاق کا نام آگ کے کنارے کھڑے ہونا رکھا ہے۔ جس طرح آگ میں پڑا ہوا انسان ہلاکت سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح نا اتفاقی کے جو نتائج ہیں ان سے بھی نہیں بچ سکتا۔ پس نا اتفاقی کا عذاب ایسا ہی عذاب ہے جیسا کہ آگ میں پڑ جانے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھو ہم نے اتفاق و اتحاد اپنے فضل سے پیدا کیا ہے، تم خواہ کتنا ہی مال خرچ کرتے تب بھی اتفاق پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ لاکھوں دلوں کا جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہوتا ہے۔ یہ درست ہے کہ انسانی کوششوں کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے، لیکن اتفاق پیدا کرنا انسان کے بس کا نہیں ہوتا۔ خدا اسے اپنے فضل سے ہی کر دیتا ہے، کیونکہ اسباب اس قدر نہیں ہوتے جس قدر وہ نتائج عطا فرماتا ہے۔ بس کوشش کے نتیجے میں اتفاق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ فضل کے طور پر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ جب اس مشکل سے یہ بات حاصل ہوتی ہے تو اس کی بے قدری کتنی بڑی غلطی ہے۔ جب یہ انسانی کوششوں سے ملتی ہی نہیں بلکہ محض خدا کے فضل سے ہی ہے، تو چاہیے کہ اس کے ملنے پر لوگ اس کی قدر کریں، مگر نہیں۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ غالب نے کہا ہے، اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا تو بازار سے اور لے آؤں گا، کیونکہ اس کا ملنا مشکل نہیں۔ اس لیے یہ جام جم سے بہتر ہے، کیونکہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کا ملنا ناممکن ہے۔ بات یہ ہے کہ جو چیز سستی یا آسانی سے مل جائے اس کی قدر نہیں کی جاتی۔ افسوس کہ اتفاق کو ایسا ہی سمجھ کر قدر نہیں کی جاتی، حالانکہ جب یہ توڑ دیا جائے پھر اس کا جڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک بہت لمبے عرصے کے بعد اس کے لیے خاص سامان مہیا کرتا ہے، تب جا کر اتفاق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت ہے کہ جب اس نے کسی جماعت کو نا اتفاقی سے بچانا ہوتا ہے تو اس میں فساد کرنے والے حصے کو نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ ہماری جماعت میں جب ایک عنصر پیدا ہو گیا جو اتفاق و اتحاد کو توڑنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جماعت سے نکال دیا۔ اس سے غرض یہ تھی کہ پھر ہم میں نا اتفاقی پیدا نہ ہو، مگر باوجود خدا کے اس فضل کے بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور ایسے طریق پر چلتے ہیں جس سے فساد ہو۔ اس زمانے میں سوائے احمدیوں کے اور کوئی جماعت نہیں جس میں مذہب کی خاطر اتفاق ہو، اور لوگ جن میں اتفاق ہے وہ دنیا کے لیے ہے، مگر دین کے لیے صرف احمدیوں میں ہی ہے، اور احمدی ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر شقاق و نفاق کو اپنے سینوں سے نکال دیا ہے۔ پس جب ان میں خدا کے فضل سے اتفاق و اتحاد پیدا ہو گیا ہے
تو نہایت ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کریں۔ دنیا میں اس وقت اسلام کی جو حالت ہے وہ کسی عقل مند سے پوشیدہ نہیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اسلام کی ترقی اور کامیابی کے وعدے نہ ہوتے تو یہ 150 سال سے زیادہ کا مہمان نظر نہیں آتا۔ اگرچہ ایسے نادان اور جاہل لوگ بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ سلطان روم جس وقت گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو تمام یورپ کے بادشاہ نوکروں کی طرح اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے ہیں، مگر ان کو کیا معلوم ہے کہ سلطان روم یورپ کے بادشاہوں کے لیے اس پائیدان کی طرح ہے جس سے کمرے میں داخل ہوتے وقت پاؤں پونچھے جاتے ہیں۔ پھر بعض کہا کرتے ہیں کہ شاہ کابل کے پاس اتنی فوج ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اور انگریز ڈر کر اس کو روپیہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں جانتے کہ کابل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو انگریزوں نے ہی قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر ایسے لوگ اسلام کی موجودہ حالت کو قابل اطمینان بتائیں تو بے شک بتائیں، مگر جن کو پتہ ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو دیکھتے ہیں کہ اسلام آج کا نہیں تو کل کا مہمان ہے۔ ایسی حالت میں جو اسلام کی ترقی کے سامان ہیں، اگر ہم ان کو ضائع کر دیں تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں انجمنیں قائم کرتے ہیں اصلاح کے لیے اور کام کرنے کے لیے، لیکن ان میں فساد و جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بات ہے۔ مسلمانوں کو تو قرآن میں حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی حبل کو مضبوط پکڑ لو اور پراگندہ نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت اسلام کے لیے جو حبل اللہ تجویز کیے ہیں ان میں سے انبیاء اور ان کے خلفاء بھی ہیں کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، لیکن کئی لوگ عصیان اور سرکشی کرتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اطاعت کا تو نام لیتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے، معمولی معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کیا جب جہاز ڈوب رہا ہو تو جہاز کے آدمی آپس میں لڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس وقت تو خواہ کوئی کسی دوسرے کا روپوں سے بھرا ہوا بٹوا بھی اٹھا لے تو وہ بھی نہیں لڑے گا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ بٹوا لیتا ہے تو لے لے، ابھی چند منٹ میں تو زندگی ختم ہونے والی ہے، پھر لڑائی کیسی؟ یہاں ایک جہاز نہیں، لاکھوں جہاز ڈوب رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دین کا جہاز ڈوب رہا ہے، اور لوگ پرواہ نہیں کرتے، لڑائیوں اور جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شاید یہ خیال کرتے ہوں کہ ہم اپنی جان بچا لیں گے، مگر اگر یہی حالت رہی اور اتفاق و اتحاد نہ رہا تو پھر کوئی ترقی نہیں جو وہ کر سکیں، اور کوئی طاقت نہیں جو ان میں اتفاق پیدا کر سکے، مگر جب اللہ چاہے۔ بس چاہیے کہ تمام لوگ اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کیا کریں، اور کوئی بات ایسی نہ کیا کریں جس سے اتفاق و اتحاد کو نقصان پہنچتا ہو۔ معمولی معمولی باتوں پر جھگڑنا نہایت خطرناک ہوتا ہے، مگر جب دیکھو ایسی ہی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت ایسی بیہودہ باتوں پر لڑائی کر کے ضائع کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسلام کی موت و حیات کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس قسم کی بے ادبیوں اور سرکشیوں سے جو ادنا ادنا باتوں میں ظاہر کی جاتی ہیں پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور وہ نعمت جس کو اتفاق و اتحاد کہا جاتا ہے اور جو محض خدا کے فضل سے ہی ملتی ہے، بے وجہ ضائع ہو جاتی ہے، اور مجموعی قوت جو جماعت میں ہوتی ہے ان پارٹی بازیوں اور تفرقہ پردازیوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑنا اور ذرا ذرا سی باتوں پر بحث و تکرار اور بے ادبی اور سرکشی اور نفس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ وقت جو اس قسم کے جھگڑوں میں ضائع کیا جاتا ہے اگر قرآن کریم کی کسی آیت پر غور کرنے میں صرف کیا جائے تو ممکن ہے کہ کوئی نقطہ ہاتھ آ جائے۔ الفضل، 2 اپریل سن 1918۔